کا تاثر مل رہا ہے. بہت سے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی تمام شرائط جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ مان لیں گے. وہ تو آج بھی کہہ رہا ہے کہ سر جی مینوں تسی تہاڈی مہربانی دوبارہ اپنے چرنوں میں جگہ دے دیں, آپ مہربانی کریں. وہ تو ہر صحافیوں کے ساتھ ہر ملاقات میں یہ بات کریں. ملک ریاض وہ بندہ ہے جس نے بہت سے صحافیوں کو, بہت سے سیاستدانوں کو پالا پوسا, اس مقام تک پہنچایا, بہت سے میڈیا ہاؤسز کو اس مقام تک پہنچایا. آپ کو لگتا ہے وہ ملک ریاض کے خلاف بولیں گے؟ ملک ریاض نون چور ہے بھائی, وہ کرپٹ آدمی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور اور سینئر صحافی, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں گوہر بٹ صاحب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ ویلکم ٹو ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. یہ جو 8 فروری کی کال ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس 8 فروری کی کال سے کیا نکلے گا؟ بڑی مہربانی, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. 8 فروری کی کال میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ بالکل ویسے ہی نکلے گا جیسے آج ہی ریسنٹلی آج جو ہے ججز نے اپنا کام شروع کیا ہے, جو ٹرانسفر ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اگر آپ دیکھیں تو ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا نیٹورکس کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا پی ٹی آئی والوں نے کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا, عدالتاں بند ہو جانیاں, بار نے اعلان کر دیا ہڑتال کا. لیکن آج انہوں نے آرام سے آئے, عدالتیں لگیں, سائل پیش ہوئے, کیسز کی سماعت ہوئی. وہاں پر وکلا جو ہڑتالی وکلا تھے وہ کھڑے تھے 2-4, میں نے گنے, بلکہ ایک کلپ تھا, اس کلپ میں مجھے کوئی 25-26 وکلا جو ہیں وہ نظر آئے جو ہڑتال کی کال کے بعد وہاں پہ کھڑے تھے. جبکہ میرا خیال ہے اسلام آباد بار کی یا ہائی کورٹ بار کی جو تعداد ہے وکلا کی وہ اچھی خاصی ہے, تو باقی لوگ پیش ہوتے رہے. اسی طرح سے یہ جو اب ہے اپنا یہ ہڑتال, وہ کہہ رہے ہیں کہ یوم سیاہ منائیں گے, سر وہ اب ان کے نصیب سیاہ ہو چکے ہیں بیچاروں کے. وہ انہوں نے بس سیاہی میں زندگی گزارنی باقی کی, جتنی بھی انہوں نے سیاست کرنی ہے. لہٰذا ان سے وہ بیچارے اسی طرح کی باتیں کریں گے. وہ کیا کہیں, دیکھیں نا, ایک ہوپ ہوتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے ورکرز کو ہوپ دیتی ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو اپنے ورکرز کو جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اسی مار گئے تھے لٹے. ٹھیک ہے, تو لوگ نہیں نکلتے. بڑی سمپل سی بات, ہوپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سیاہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقدر ہے اور ان کو ملنا کچھ نہیں. 8 فروری کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی اس کال کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی تنہا پہ نوکری کریں گے, ٹھیک ہے, جس طرح پہ یہ کر رہے ہیں. اور بڑے, میں آپ کو جو ایک وہ بات بتانے لگا ہوں کہ, اور یہ بات میں خیر فیصل واڈا صاحب نے پہلے کی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیڈر ہیں عمران احمد خان نیازی, ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم اڈیالہ جیل جو ہیں, وہ ان کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں. اچھا, یہ جتنے باہر ہیں انہوں نے موجیں لگیاں ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. وہ اگر باہر آ گئے تو پھر ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ اب آپ جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک طرف فیصل چودھری پریس کانفرنس کرے, پتہ چلے کہ عمران خان پریس کانفرنس کر رہا ہے, آپ کس طرف جائیں گے؟ عمران خان فواد کا منجن جو ہے وہ بکنا بند ہو جائے. بیرسٹر گوہر کر رہا ہے اور عمران خان کر رہا ہے, کدھر جائیں گے؟ سلمان اکرم راجہ کر رہا ہے یا عمران خان کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کھیل رہے ہیں نا, یہ صرف اس لیے کھیل رہے ہیں کیونکہ عمران خان اندر ہے, اور عمران خان کو کوئی یہ صحیح مشورہ نہیں دے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ صاحب اندر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اندر ہی رہیں گے. صحیح. اچھا, پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی موجودہ سچویشن کو دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کسی پینک میں ہے, کسی قسم کے خطرے میں ہے؟ نہیں, پینک میں تو ہر وقت رہتے ہیں وہ, لیکن وہ ان کا سیلف کریٹڈ ہوتا ہے. جو خطرہ ہے ادروائز, اب وہ جیل میں ہے 14 سال کے لیے, تو ابھی تو یہ کیس ہے, پھر وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر گواہیاں ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو آئینی بینچ کے اندر سویلین کے کیس کیا ملٹری کورٹس میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے, اس نقطے کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے. جو ابھی جو سوشل میڈیا ہے یا ابھی جو ہمارے جو
الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کیس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے رہے، لیکن یہ بہت زیادہ سنجیدگی کا معاملہ ہے. اگر وہاں سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ جناب ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز نہیں ہو سکتے، تو پھر جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ کیس دوسری عدالتوں میں آ جائیں گے. لیکن اگر یہ فیصلہ آ گیا، جو کہ مجھے لگتا ہے آ جائے گا، صحیح، کہ ٹرائل ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کی آپ ذرا لیکن فیل دیکھیں کریں اس بات معاملے کہاں میں جائے گی. اتنی تاخیر کیوں ہے؟ کیوں نہیں یہ معاملات جو ہیں ان کو فائنل کر دیتے، سیٹل ڈاؤن کر دیتے کہ بھئی سویلینز کا کیا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ یہ پچھلے 1.5 2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، حتمی فیصلہ نہیں آ رہا. اچھا یہ دیکھیں، چونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، یہ عدلیہ کے اندر ہے، اور جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا. باقی یہ بات درست ہے کہ فیصلے جلدی آنے چاہیے تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد انصاف ملے، لیکن اب اس میں بہت ساری ہرڈلز رہیں، کیونکہ اس بات سے تو کسی کو انکار ہو نہیں سکتا نا کہ پاکستان کا ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوا ہے. تو اب اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا جو ایک سسٹم شروع کیا ہے موجودہ اس رجیم نے، تو وہ بہت یعنی لینتھی ہے، کیونکہ یہ کوئی 1 2 4 برس کا قصہ نہیں ہے سر، ٹھیک ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے جب سے یہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں، تو ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. مگر میں سچی بات ہے، یہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا یہ شہباز شریف صاحب کی اس میں ہو، آصف زرداری صاحب کی اس میں ہو، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پیشنس کے ساتھ، بہت پیشنس کے ساتھ چیزوں کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، آپ دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پہ ہیں، ڈالر اپنی جگہ پہ قائم ہے، اسٹاک ایکسچینج میں روز بہتری آتی ہے، اسمگلنگ بند ہو گئی ہے، اسمگلنگ بند ہو گئی ہے، اسمگلنگ بند ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا وہ کیا کہتے ہیں شرح سود، وہ 22 پہ تھا اور اس وقت 12 پہ آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہاں ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن بہتری کی طرف ہم چل اچھا رہے ہیں. ڈیل کا تاثر مل رہا ہے آج کل، اور بہت سے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی تمام شرائط جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ مان لیں گے، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کو میدان میں اتارا گیا ہے کہ ڈیل کا تاثر نہ ملے. کتنا اگری کرتے ہیں؟ کیا واقعی عمران خان ڈیل کر لے گا؟ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ وہ تو بیچارہ روز ڈیل مانگ رہا ہے، وہ تو روز کہہ رہا ہے، وہ تو آج بھی جو خط اس نے لکھا ہے وہ آج بھی کیا ہے، وہ تو آج بھی کہہ رہا ہے کہ سر جی مینوں تسی تہاڈی مہربانی دوبارہ اپنے چرنوں میں جگہ دے دیں، آپ مہربانی کریں. وہ تو ہر صحافیوں کے ساتھ ہر ملاقات میں یہ بات کرتا ہے. وہ تو جب بیرسٹر گوہر صاحب تکو تکی، آپ کو پتا ہے وہ حافظ صاحب کے کمرے میں جا کر انہوں نے ترلا پایا، تو اس کے بعد رولا پہ گیا کہ یہ ملاقات ہو گئی. تو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، میں تو ایک مدت سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو وہ تو ڈیل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ڈیلر، وہ تو کام ہی ڈیل کرنا ہے، وہ تو اس بات کو برا مانتے ہی نہیں ہیں. باقی آپ نے کہا جنید اکبر اور عالیہ حمزہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں عالیہ حمزہ جھانسی کی رانی ہے یا جو جنید اکبر ہے وہ خلاقو خان ہے؟ یعنی یہ اس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ بڑے کوئی جنگجو اور بڑے کوئی زبردست لوگ لے، اور بابا ایک والدار کی بڑک کی مار ہے، سارے بڑک صحیح ماری ہوئے صحیح، بس پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں اسٹیٹ کے آگے چیزیں نہیں ٹھہرتی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے، ہماری فوج جو ہے یا ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے سارا، پولیس اس میں شامل ہے، باقی ہیں سر، یہ بہت مضبوط سسٹم ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں گے تو سان کو ویکھے گا نہیں ہے، سان کو کچھ کہے گا نہیں. غلط فہمی کا شکار ہے، یہ غلط فہمی ان کی دور ہوئی ہے. اچھا ملک ریاض جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا نہیں بن سکتے؟ کسی نے ان سے نہیں کہا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل. اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ سارا میڈیا جو ہے وہ اس کی بات کو بائے کر رہا ہے. دیکھیے ملک ریاض کون ہے؟
اب تھوڑا سا مجھے ٹائم ملک دیجیے گا. ریاض وہ بندہ ہے جس نے بہت سے صحافیوں کو، بہت سے سیاستدانوں کو پالا پوسا، اس مقام تک پہنچایا، بہت سے میڈیا ہاؤسز کو اس مقام تک پہنچایا. آپ کو لگتا ہے وہ ملک ریاض کے خلاف بولیں گے؟ اب ایک بات بتائیے، جو بندہ رشوت دیتا ہو، جو لوگوں کو کرپٹ کرتا ہو، وہ اس بندے کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن اس کے احسان تو ہے نا لوگوں پر. احسان کو چھوڑے سر، اس بات کو چھوڑے. میں سامنے جاتا ہوں، آپ کے سامنے باہر کھڑے ہو کے ایک بندے سے جھوٹ بولتا ہوں کہ یار میں نا اندر کیک کھا رہا تھا. آپ جانتی میں تو آپ کے ساتھ یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھا تھا. آپ مجھ پہ اعتبار کریں گے کہ یار ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے، محنت کے اندر پوڈ کاسٹ کر رہے سی. تو ملک ریاض نون چور ہے بھائی، وہ کرپٹ آدمی ہے. پاکستان واپس آئے گا ملک ریاض؟ سر ہتھ کڑیاں لگ کے آئے گا، آپ دیکھیے گا. سر یہ ایک ایسی بات ہے کہ بس کہہ دیا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پریکٹیکلی. میری بات ہے، یہ میں پھڑ کے لے آنا تو میں یقین کروں کہ اللہ سورج نہ چڑھن دیا پھڑ لیا. معاملہ یہ ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ لیگلائز طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. ملک ریاض کے بارے میں مشہور ہے یہ سیٹلمنٹ بہت اچھی کرتے ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. میڈیا مالکان، میڈیا جتنے بھی اونرز ہیں، وہ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اتنے اماؤنٹ کے اشتہارات بحریہ کے جو تھے وہ میڈیا ہاؤسز کو ملتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو بینیفیشریز ہیں وہ بولیں گے؟ کتنے لوگ پی ایم ایل این کے اندر سے موجود ہیں جو ملک ریاض کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں تھے؟ خواجہ آصف نے پریس کانفرنس. اچھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، ماضی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ملک ریاض کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. پہلی بار ہوا ہے ملک ریاض. اس کا کریڈٹ شہباز شریف کا ہے یا اس کا کریڈٹ آرمی چیف کا؟ آرمی چیف. بڑی سمپل سیدھی سی بات، ٹھیک ہے. تو یہ آرمی چیف کا کریڈٹ ہے. اور ملک ریاض جو بھاگا ہوا ہے وہ سر کیوں بھاگا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہے اس نے سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف کرپشن کے الزامات پر مبنی پریس کانفرنس کی تھی. سارے ٹی وی چینلز نے لائیو چلایا تھا. اس چیف جسٹس کا نام تھا افتخار محمد چودھری، ٹھیک ہے. اور سارے ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا تھا. اور وہ افتخار محمد چودھری اس کا کچھ نہیں کر سکا تھا. بات یہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ افتخار محمد چودھری جس نے یعنی 2/3 میجورٹی سے منتخب ہوئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ میں گھر بھیج دیا تھا، وہ اس کا کچھ نہیں کر سکا تھا. اب حالت اس کی یہ ہے ملک ریاض کی کہ دبئی میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے پاکستان نہیں آ سکتا. تو لہٰذا چیزیں جو ہیں انٹرپول کے ذریعے پاکستان لے آیا جائے گا. ہاں وہ لے آئے. کتنا عرصہ لگ سکتا؟ اب یہ ظاہر ہے لیگل میٹرز ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا، اگر ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال دیکھیں اور ہر دور میں ایک بحران جو ہے وہ سیاست میں پایا جاتا ہے، انسٹیبلٹی پاکستان میں پائی جاتی ہے. ایک تو اکنامک انسٹیبلٹی، ایک سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ہے. آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کام اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے ہیں کہ اگر ہم اتنا بحران دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے یہ بحران جنم لیتا ہے؟ ایک بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے آئیڈیلائز سچویشن نا، آئیڈیل سچویشن ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا کوئی کردار نہیں. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. اب ایک پریکٹیکل صورتحال ہے، اور پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ آپ کا مشرق کا بارڈر ہندوستان دشمن آپ کا مغرب کا بارڈر افغانستان وہ آپ کا دشمن. ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو آپ سیاسی یا دیگر معاملات سے نکال کے باہر رکھ دیں گے، پاسبل نہیں. ٹھیک ہو گیا. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. تو جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو فوج ہوتی ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگلی بات کر لیتے ہیں، وہ رول کتنا ہونا چاہیے یہ طے کروانا ہے سیاستدانوں نے. دیکھیے میں اس کمرے میں آیا ہوں، بلکہ اس کمرے میں پہلے بیٹھا ہوں. مجھے وہ آپ کے جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کمرے میں بیٹھ جائیں. اس نے کمرہ کھول دیا، بیٹھ کے. اب وہاں پر ایک صوفہ بھی پڑا ہے، کرسی بھی پڑی ہے، سامنے ٹیبل ہے، اس کے پیچھے بھی کرسی پڑی. اب یہ میری سوچ ہے میں نے کہاں بیٹھنا ہے، صوفے پہ بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، سامنے بیٹھنا ہے. مجھے کسی نے کہا تو نہیں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ سیاستدان کی سوچ ہے کہ اس نے فوج کو کتنی اسپیس دینی. یس. آپ کو لگتا ہے سیاستدان ایسا کر سکتا ہے؟ سر سیاستدان کو کرنا چاہیے. نہیں کرے گا تو پھر لگا آج تک تو کیا نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں
ایسا نہیں ہے. میاں نواز شریف کی کتنی بار لڑائی ہوئی ہے, کس بات پہ ہوئی, یہ بتائیے. اسی بات پہ نا وہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو مشہور ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت. آصف زرداری نے 12 لیکن آج پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سیم پیج عمران خان بات کرتا تھا اور ہم وی آر آن دا سیم پیج تو پھر ابھی بھی ہے. میری بات کمپلیٹ ہو. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیوں چڑھا؟ آنکھیں دکھائیں, اسپیس نہیں دے رہا تھا نا, ٹھیک ہے. بینظیر بھٹو جو ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہی تھی. تو پھر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے عمران خان کے حالات بھی آج کل اسی لیے خراب ہے کیونکہ وہ نہیں, اب ان میں فرق ہے. اب یہ بات ان میں, یہ جو پارٹیز ہیں نا, پیپلز پارٹی, مسلم یونین, JUIF, یہ جو ساری دیگر جماعتیں ہیں مائنس پاکستان تحریک انصاف, میں مین اسٹریم پارٹیز کی بات کروں, ان میں اور تحریک انصاف میں ایک بہت بڑا فرق ہے. کیا؟ اور وہ فرق یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے 9 مئی نہیں کیا. صحیح. دیکھیں بی بی شہید ہو گئی, الزام اس وقت کے فوجی صدر کے اوپر تھا, ٹھیک ہے, تھا نا. کسی نے کسی چھونی پہ کسی فوجی پہ حملہ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. تو یہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ تو پڑھی لکھی بات ہے, گناہ کبیرہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اچھا نہیں, یہ حرکت انہوں نے سر, ان کے ساتھ بڑی روح رعایت ہو رہی ہے, یہ بہت روح رعایت ہے. آپ امریکہ, برطانیہ, یہ بہت یعنی ہم ان کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں نا, آپ جائیں ذرا, وہ وہاں پہ برطانیہ میں جو رہتے ہیں, جو امریکہ میں رہتے ہیں, ان سے کہیں کہ کسی فوجی چھونی کے اوپر, اپنی کے اوپر حملہ کر کے دکھائیں, تاریخ رقم ہو جائے گی. سچی مچی نہیں ہے, خون نہ سڑکا بھر دیں گے وہ. اچھا, کچھ باتوں سے تاثر یہ بھی ملتا رہا, یا بہت سے لوگ اور حلقے یہ بات کرتے رہے کہ 9 مئی کروانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کچھ لوگ ملوث تھے. اس چیز سے آپ اگری کرتے ہیں؟ ظاہر انفارمیشن تو ہوگی, کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے تو صحیح. جنرل فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے, آپ کو ISPR کی پریس ریلیز جاری یاد ہوگی, اور اس میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ابھی وہ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے پریس ریلیز آئی تھی, تو جو بھی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو سہولت کار ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس پریس ریلیز کے الفاظ جس طرح سے تھے, تو ماسٹر مائنڈ کون ہے اور سہولت کار کون ہے, تو چیزیں تو بڑی کلیئر ہے. تو لہٰذا, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے نا, اس میں عمران خان کو کے بارے میں اکثر کہتا ہوں یہ لوکل سازش نہیں ہے, انٹرنیشنل سازش ہے, صہیونی سازش ہے. نہیں, یہ سچی مچی کی ایسے ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ حالات ہیں, سیاسی انتقام آپ اس کو کہیں گے, یا پاکستان تحریک انصاف نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ لائک دس آفٹر 9 مئی؟ نہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بتائیں مجھے. عمران خان پوری لیڈرشپ غائب ہے, عمران خان ایک منٹ جیل بھائی, میں ہے, بشرا بی بی جیل میں ہے. ایک بات بتائیں, اب اچھا اب ایک بات بتائیں, یہ جو آڈیو کال ریکارڈ ہوئی تھی ملک ریاض کی اور اس کی بیٹی کی, جس میں بیٹی کہہ رہی کہ 3 کیرٹ والی نہیں 5 کیرٹ والی انگوٹھی, جواہرات کی بات ہو رہی تھی, جی جی, وہ کیا اس دور میں ریکارڈ ہوئی تھی؟ نہیں, اس وقت عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. آپ اس کال کو سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان, وزیر اعظم عمران خان نے, ابا جی سانو یقین تو آتا ہے کہ وہ لیٹر تو جاری کرے گا. کون سا لیٹر تھا؟ 190 ملین پاؤنڈ والا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو وہ چیزیں ابھی کچھ مارکیٹ میں آنی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, اس سے پہلے عمران خان نے ایک خط لکھا تھا برطانیہ کو کہ یہ بندہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, اس کے اوپر کیسز ہیں, اس پہلے کہ نسیا ہے, ٹھیک ہے. پھر عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کو لیٹر لکھا کہ اس کے اوپر کیسز بالکل ختم ہو گئے ہوئے ہیں, یہ بڑا صاف آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے. یہ لیٹر بھی موجود ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے, اس کا ملک کی سیاست پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ ٹی ویوں کی حد تک پڑ رہا ہے, ویسے نہیں. آپ ولنشیا سے آئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس دفعہ شہر کے اندر سے جائیں, بتائیں کہاں لوگ جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے. جب عمران خان کو سزا ہوئی ہے, تو خیر اس وقت تو میں عمران خان کے پاس ہی موجود تھا جب سزا ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, شاید 5 یا 6 اپریل 1999 بینظیر بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ سے سزا ہوئی تھی. اس کا کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, اس وقت زمین میں نکلتے تھے,
زمینہ نکلنے سے پہلے شام کے اخبارات ہوتے تھے، وہ آتے تھے کوئی 3-4 بجے کے قریب، 3 بجے کے قریب، تو وہ نکلنے سے پہلے صبح 10 بجے سزا بھی ہے، 11:15 11:30 بجے پیپلز پارٹی کی 300-400 خواتین اسمبلی ہال کے باہر مظاہرہ کر رہی تھی. پاکستان کے ہر شہر میں مظاہرے ہوئے تھے، امریکہ میں مظاہرے ہوئے، لنڈن میں مظاہرے ہوئے، پیرس میں مظاہرے ہوئے. یہ اگر آپ تھوڑا سا پنجاب پبلک لائبریری جائیں تو آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے، میں نے آپ کو ڈیٹس بتا دی ہیں، آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایک ایک چیز نظر آ جائے گی. عمران خان کی سزا کے اوپر پشاور میں بھی مظاہرہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ 9 مئی ہوا. اچھا نہیں، وہ تو 9 مئی ہوا، اس تو بعد کیا ہوا؟ اب تو سزا ہوگی نا 14 سال کے لیے بابا. یوتھیوں کا امی ابا دونوں ہی اندر نے، ٹھیک ہے. اب پشاور میں بھی ایک مظاہرہ نہیں ہوا سر. اور مجھے یہ بتائیں کہ کب مظاہرہ کریں گے یہ سارے کا سارا نا، یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا. معاملہ کیا ہے دیکھیں، ہماری قوم کا ہی نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں گورا، اب یہ آپ کو میں ایک تھوڑی سی بات کا پرسپیکٹو بڑا کرنے لگوں، جو قومیں گورے کی غلام رہی ہیں نا سر، وہاں عام آدمی کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی حکومت ایک وہ کہتا ہے چنگاری ہوتی ہے. وہ امیر آدمی کو دیکھ کے جلتا ہے، کڑتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ جون ایلیا کا شعر ہے کہ کیوں تامل کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ موجود ہے. اب سنسنی ہر بندہ پسند کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لہذا ٹی وی چینل نے ریٹنگ لینی ہے، اس نے دکھنا ہے تو بکنا ہے، اس کی مجبوری ہے. اچھا ایک آخری سوال، وقت کی قلت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون موجودہ حکومت، اس کے بارے میں کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ عوامی توقعات پر پورا اتر گیا یہ حکومت؟ دیکھیں، عوامی توقعات تو یہ ہوتی ہیں کہ ٹیکس کوئی نہ ہوئے، ٹھیک ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ عوامی توقعات تو یہ ہوتی ہے کہ سنیاں ہو جانے گلیاں تھے وچ مرزا یار پھرے. میں آپ کو تھوڑا سا تھڑے کے انداز میں بتاؤں، عوامی توقعات ہوتی ہیں مجھ سے کوئی ٹیکس نہ لے، مجھے روٹی اچھی ملے، مجھے کپڑے اچھے ملے، میں ٹام کروز کی طرح پھروں، میں جولیا روبرٹس کے ساتھ جو ہے وہ توقعات بہت ہائی ہوتی ہیں. ہاں، عام آدمی یہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو آپ اچھا حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن ریئلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. حکومت نے چلنا ہے. جس گڑھے میں عمران خان پھینک گیا تھا نا پاکستان کو اکنامکلی، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے توڑ دی، معاہدہ کر کے توڑ دیا. یار دنیا میں نہیں ہوتا ایسے. عمران خان نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیٹر لکھے آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کریں، مظاہرے کیے ورلڈ بینک کے باہر. اس کی 2 صوبوں میں حکومت تھی، دونوں صوبوں سے لیٹر گیا. اس برے طریقے سے پاکستان کو فائنینشلی برباد کیا. اس حکومت کا، شہباز شریف گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے سر یہ، کہ پاکستان کو سر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو آگے لے کر چلے. اور اس وقت 22% پہ تھی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ گئی تو 22% کے اوپر تھا یہ جو ہے اپنا شرح سود، اب 12 پہ ہے. تو یہ بہت کریڈٹ ہے سر اس گورنمنٹ کا، یہ کوئی مذاق نہیں. اور صرف اس گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں ہے اس میں سر، اس میں ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو جس کا شیئر نا وہ ضرور دینا چاہیے، دل میں ڈر رکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ عمران خان اپنی 14 سال کی قید پوری کرے گا یا ڈیل ہو جائے گی؟ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور مذاکرات؟ کون سے مذاکرات جو بار بار ہوتے ہیں، کسی مرحلے پر پہنچتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ حکومت نے تو انہیں کہا ہے کہ آئیں مذاکرات کریں، بیٹھیں. آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں، آئیں بیٹھ کے اس میں سے تحقیقات کروا لیں. 9 مئی کی پتہ چل جائے گا، 26 نومبر کی بھی کروا لیں، پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ اس سے بھاگے. دیکھیں عمران خان کا مسئلہ نہ 9 مئی ہے، یاد رکھیے گا، نہ اس کا مسئلہ 26 نومبر ہے، نہ اس کا مسئلہ یہ کہ یاسمین راشد کینسر کی پیشنٹ ہے وہ اندر ہے، نہ اس کا مسئلہ کوئی شیدہ گاما ماں جاندر ہے. اس کا مسئلہ صرف ایک ہے، میں اور میری بیوی، سانو باہر کڈو. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ میں تے میرا بننا تیجا آئے متھا پنا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سانو دونوں جیوں نوں کڈ دیو، باقی جو مرضی ہوندا رہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی.
ہاں ابھی اگلی بات یہ ہے کہ 9 مہینہ کیا ہوتا تو شاید کوئی گنجائش نکل آتی، نکل آتی، وہ لیکن بھی اب 2-4%. کیونکہ 9 مئی ہو چکا ہے تو پھر گنجائش نکلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے. بہت شکریہ گوہر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی اوپینین، اپنا انالیسز آج کے اس پوڈ کاسٹ میں شیئر کر رہے تھے. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.